بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النظر کی طرف سے آج یہ مذہب اور الحاد پر جو بات چیت چل رہی تھی اس کا چھٹا پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، اور الحاد پر جو بات پچھلے ہفتے ہوئی تھی اس کی کنٹینیویشن انشاءاللہ آج ہوگی۔ مفتی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، تو مفتی صاحب انشاءاللہ بات شروع کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کے وجود سے انکار کر دیا جائے، اور ایک اللہ کو نہ ماننے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وجود تسلیم کیا جائے اور شعور اس وجود سے بے خبر رہے۔ چنانچہ سپنوزا کا جو ذکر ہم کر رہے تھے، اس یہودی نے اس پر بحث کی ہے۔ یہودی جو برے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ مراد نہیں، بلکہ ایک گونا ان کی عظمت کا اعتراف ہے، جیسے اردو زبان میں یہ کہتے ہیں کہ کیا ظالم چیز ہے۔ تو انہوں نے وجود اور شعور کی یکتائی پر بحث کی ہے۔ الحاد میں ایک بہت بڑا گروہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اللہ کو شعوری طور پر مان لے گا تو اس کے لیے یہ بات بہت مشکل ہو جائے گی کہ وہ اپنے من کی مرضی اور پسندیدہ زندگی گزار سکے۔ چنانچہ وہ تین چیزیں جو کسی بھی انسان کی شخصیت کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہیں، اور ہر انسان کو، چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو، کسی زمانے میں اور کسی بھی جگہ پہ ہو، ہر روز، ہر لمحہ اور ہر گھنٹہ اور اپنے ہر عمل میں ان تین چیزوں اور تین جذبات کو ہمیشہ اپنے اوپر حکمران سمجھنا چاہیے۔ کبھی کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ میں لوگوں سے برتر ہوں۔ میں جب کہیں پہنچوں تو دو آدمی جلدی جلدی دروازہ میرے لیے کھولیں، اگر گھر میں داخل ہوتا ہوں تو نوکر دروازہ کھول کر کھڑا رہے اور میں موبائل پہ بات کرتا رہوں تاکہ آنے والوں کو اندازہ ہو کہ میں وہ شخص ہوں جس کے غلام ہیں لوگ۔ سب سے پہلے میرے نام اور کارناموں سے شروع کیا جائے اور آخری دستخط میں کروں۔ لوگ آئیں، بیٹھیں، اور وقت کی پابندی ہو یا نہ ہو، لیکن میں سب سے آخر پر آؤں اور سب سے آخری تقریر میری۔ آپ کے ہاں امریکہ میں یہ بہت اچھی بات ہم نے خود دیکھی
کہ ٹیکسس یونیورسٹی میں VIP سب سے پہلے آتا تھا اور وہ اپنی تقریر بڑے اطمینان سے کر کے چلا جاتا تھا، اور اسٹوڈنٹس لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہتے تھے، اور پھر باقی مقررین اپنے بیانات عوام کے سامنے، اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھتے تھے۔ اس کے بالکل برعکس ہمارے یہاں ہے، جان بوجھ کے جلسوں میں دیر سے جانا، کہ جب گراؤنڈ بھر جائے تو اعلان 5 بجے کا تھا اور رات کو 11 بجے جلسے میں پہنچنا، تاکہ پبلک ساری جمع ہو جائے اور مجھے جانے اور آخری تقریر میری ہو۔ یہ سب علامتیں ہیں اس بخار کی جو عام طور پہ لوگوں کو چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ سارا بخار محض ایک لفظ میں ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ دوسرا جذبہ جو کسی بھی شخص کی ساری پرسنالٹی کو آگ میں جھونک دینے کے مترادف ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لباس سے، جوتوں سے، کسی بھی استعمال کی چیز سے، اینک سونے کے فریم کی، اور کسی بھی طرح پتہ چلے کہ میں مالدار، اپنے لیے بڑائیاں بیان کرنا اور اپنے آپ کو خود سے نمایاں کرنا، یہ ایسی ذلت میں گراتا ہے کہ آدمی پھر اس سے زندگی بھر نہیں نکلتا، اور اللہ اگر ان دونوں چیزوں میں خود سے عزت دے اور خود سے خدا کسی کو مال دے تو حفاظت کرتا ہے، اور آدمی خود اس کے لیے کہ لوگوں کے سروں پر سوار رہے جب یہ حرکت کرتا ہے تو اللہ رسوا بھی کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو الحاد میں بہت کام دیتی ہے اور اپنی منچاہی زندگی کو تج دیتی ہے، ختم کرتی ہے، وہ مزہ ہے۔ اللہ کے اور بندے کے درمیان یہ مزے حائل ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ ذرا مزے میں کمی آئی اور کرکری ہوئی تو وہ اللہ کو گالیاں دینے لگتا ہے، خدا کا وجود اس لیے مانتا ہے کہ وہ دل کی بھڑاس کسی پہ نکال سکے، وگرنہ اس کو مزے سے غرض ہوتی ہے، وہ حلال سے ہو، حرام سے ہو، دولت سے ہو، شخصیت کی اٹھان سے ہو، کسی طرح سے بھی ہو، اس کا مزہ نہ کرکرا ہو جائے۔ اس لیے جو لوگ مزہ اور خاص طور پہ حرام کے مزے کرتے ہیں، ایک مستقل وجود اس کائنات میں پایا جاتا ہے جو ویسے تو شاید اللہ کو ماننے کی بھی بات کریں، لیکن اگر ان کو مزے کی سہولت نہ ہو اور کرکرا ہو اور کوئی بھی سبب اتنا قوی سامنے نہ ہو تو سب سے زیادہ معاذ اللہ وہ خدا کو استعمال کرتا ہے اور گالیاں بکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب مزہ چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سر سے پاؤں تک اس لذت سے سرشار ہو، اور سر سے پاؤں تک ہر پارٹ کو فزیکلی اس کا حصہ ملے، ڈوبا رہے، اور وہ مزہ اسے حقائق سے بے خبر رہے، اور حقائق کی دنیا میں سب سے بڑی حقیقت اللہ کا ہونا ہے،
اور اللہ کے ہونے کو جب وہ شعوری طور پر تسلیم کر لیتا ہے تو پھر حساب و کتاب کو بھی تسلیم کر لیتا ہے، جیسے کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا 2 چیزوں میں، اور اسے احتساب کا خوف رہتا ہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ امتحان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب خدا کا شعوری طور پر ماننا اس کو مزے سے ہٹا دیتا ہے تو پھر یہ بڑا مشکل مقام ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو باز رکھے، چنانچہ مزہ نہ چھوٹے اور اللہ کا انکار کر دے۔ یہ سہل ہے، آسان ہے۔ اسی یہ 3 چیزیں ہر دور میں ہمیشہ کے لیے افراد اور اقوام دونوں کو اللہ سے کاٹنے میں اور الحاد میں اور خدا کے ہونے کے انکار میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تاریخ میں دیکھ لیں، کتاب و سنت سے ہٹ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں اپنی ذات کی بقا کے لیے کتنی جد و جہد ہوئی اور اس میں اللہ کا انکار تک ہوا۔ اور فرعون نے کہا کہ اجعلتم الہًا، تم اللہ مجھے چھوڑ کے میرے علاوہ کسی اور کو خدا بنانے چلے۔ پھر اس نے کہا ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ دریا جو سیراب کرتے ہیں مصر کی زمینوں کو، یہ سب میرے حکم سے ہی تو بہتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ الیس لی ملک مصر، مصر میری سلطنت نہیں ہے تو کس کی ہے؟ میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ اچھا، اور وہ میرے مقابلے میں معزز ہے یکاد و یبین، جو بات کرتا ہے اور اسے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس نے برے الفاظ کا استعمال کیا۔ سو ایک یہ چیز ہے۔ تو اللہ کا اقرار اسے ان ساری چیزوں سے محروم کر سکتا تھا، اس لیے اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ ہے ہی نہیں، اور میں ہی ہوں جو کچھ میں ہوں، اور کائنات کی اٹل حقیقت میں ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ الیوم ننجیک ببدنک، ہم تمہارے جسم کو محفوظ رکھیں گے، لتکون، تاکہ تم بنو، لمن خلفک آیا، اپنے بعد آنے والی تمام اقوام اور تمام نسلوں کے لیے عبرت کا ایک نشان، کہ تم جتنا بڑا اپنے آپ کو خدا منوانا چاہتے تھے، قیامت تک تمہاری لاش کو دیکھ کے لوگ لعنت بھیجیں۔ مزے میں انسان ڈوب جاتا ہے، اور وہ اس کشمکش میں زندگی کے بہت سے سال اور ذہنی توانائی ضائع کر دیتا ہے کہ مزے کو طول ملے۔ ایک لمحے کی لذت 100 سال میں تبدیل ہو جائے، اور جو چیز 5 منٹ کے لیے ہے یہ 500 سال اس میں گم رہے۔ یہ انسان کی خواہش ہے، اور موت تک کبھی یہ خواہشات طول پکڑتی ہیں۔ اور اس کی بڑی اچھی مثال ابو نواس کی ہے۔ ابو نواس کا ایک شعر ہے، یہ عربوں کا بہت بڑا شاعر اور بہت قدیم ہے، غالباً 126 ہجری میں اس کی ولادت ہوئی ہے، اور بنو امیہ کا آخری دور چل رہا تھا، اور 29 ہجری میں بنو عباس کا انقلاب آیا ہے۔
اور بنو امیہ کی جڑ اکھیڑ دی انہوں نے، یہ اس دور کا شاعر ہے۔ اور ابو نواس کا عربی کا کلام کمال کی چیز ہے، اسے پڑھیں اور وہ بے اختیار شعر یاد آتا ہے، باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، کہتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ ایسے زبردست اشعار ہیں اس کے، اور ایسا قادر الکلام ہے کہ اگر یہ بات کرنے کا موقع ہوتا اس کی شاعری پہ تو کچھ عرض کرتے، لیکن اصل موضوع سے ہم ہٹنا چاہیں۔ ہم صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ مزوں میں انسان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس نے ایک شعر کہا ہے اور کہتا ہے کہ الا فاسقنی وقل لی حی الخمر، الا فاسقنی، میرے محبوب مجھے شراب پلا، وقل لی حی الخمر، اور یہ کہہ کہ یہ شراب ہے، منہ سے بول میں تجھے پلا رہی ہوں یا تجھے پلا رہا ہوں اور یہ شراب ہے۔ وَلَا تَسْقِنِي سِرًّا إِذَا أَمْكَنَ الْجَهْرُ، اور چوری چھپے شراب کیوں پلانی ہے؟ جب ممکن ہے کہ ہم بار سے باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے پئیں اور کسی کو کوئی اعتراض ہو یا نہ ہو، ہم میں اگر اتنی ہمت ہے تو کھلے بندوں شراب پلا میرے محبوب یا میری محبوبہ، اور یہ کہہ کے شراب پلا کہ لے یہ شراب ہے میری خاطر بھی۔ اردو میں ترجمہ کریں، شاعر کہتا ہے کہ میں مر گیا جب اس نے کہا، یہ صحیح ترجمہ ٹھیٹھ اردو میں، وہ کہتا ہے میں تو تڑپ اٹھا جب اس نے کہا پی، تھوڑی سی پی میرے لیے۔ کمال کی بات اردو کے شاعر نے کہی۔ نسبتیں بڑا فرق ڈالتی ہیں۔ عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، بندہ اور ہے، اور جس کو وہ کہیں یہ میرا بندہ ہے یہ اور ہے۔ اَذَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء، تو شیطانوں سے ہم کہیں گے کہ یہ میرے بندے جو کفر پہ مرے تم نے انہیں گمراہ کیا تھا، اپنے ساتھ نسبت پھر بھی توڑی نہیں، کافروں کو بھی کہا کہ عبادی ہاؤلا، یہ میرے بندے ہیں۔ نسبتیں وزن پیدا کرتی، پی تھوڑی سی پی میرے لیے۔ یہ ابو نواس ایک دن گھر سے نکلا اور مدرسہ جو گلی میں تھا اس کے کان میں آواز پڑی، اور ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا تھا ادب، اور اس نے کہا کہ ایک شاعر یہ کہتا ہے کہ پھر شعر پڑھا، اور اس نے کہا دیکھو بچوں اس سے کیا بات کہی ہے۔ اب یہ شعر ابو نواس کا تھا، تو حیران ہوا کہ میری کتابیں اب بچوں کو اسکولوں میں مدارس میں پڑھانے لگے ہیں، ادب عربی کا میں اتنا اچھا ہو گیا ہوں۔ تو ابو نواس سننے لگا، جب اسے پہلا مصرع پڑھا کہ الا فاسقنی وقل لی خمرا، مجھے پلا اور یہ کہہ کے پلا کہ یہ شراب ہے، تو ابو نواس اور متوجہ ہوا اور اندر چلا گیا۔ اب وہ دروازے کے قریب کھڑے ہو کے سننے لگا کہ دیکھوں تو یہ کیا تشریح کرتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہ شراب اور جو اس کی محبوبہ یا محبوب کوئی بھی ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے جو بھی ندیم ہے اس کا، اور وہ پوری طرح شراب کی لذت میں ڈوبنا چاہتا ہے۔ تو اب جب اس کے محبوب نے اسے شراب پیش کی تو اس نے اسے چھوا، اور لمس، چھونا،
ٹچ کرنا کسی چیز کا، یہ لذت اس نے اٹھا لی جو ہی جام اس نے ہاتھ میں پکڑا۔ اب اس نے اس جام کو دیکھا، شراب چھلک رہی تھی اور آنکھوں میں اس کے خوشی اور آنکھوں میں ایک روشنی چمکنے لگی اور مسکراہٹ اس کے چہرے پہ سج گئی کہ کیا بات ہے اس کی، کتنی خوبصورت چھلک ہے شراب۔ اس نے پیالے کو قریب کیا تو تیسری حس اس کے سونگھنے کی تھی، اور شراب کی بو جب اس کے دماغ تک پہنچی تو مشام جاں اس کے پوری طرح لطف اندوز ہوئے، اور چوتھی لذت چکھنے کی اسے یقین تھا کہ میں ابھی چسکی لوں گا اور کہاں جا پہنچوں گا۔ اور پانچویں لذت جو کانوں کی تھی، اب کانوں کو کیسے حاصل ہو؟ شراب چھونے کی لذت میں، شراب سونگھنے کی لذت میں، شراب دیکھنے کی لذت میں، اور شراب پینے کی لذت، اور پانچویں حص کان رہ گئے تھے۔ اب کیا کروں؟ تو اس نے کہا میرے محبوب ولا تسکنی سر، اس نے کہا کہ وقل لی ہے الخمر، اور ساتھ یہ کہہ کہ مجھے شراب دے کہ یہ شراب ہے، تاکہ شراب کے ملنے کی جو خوشی کی خبر ہے میرے کانوں میں پڑے اور میں اس سے اچھل پڑوں کہ واہ بھئی کیا چیز آئی ہے۔ تو اس نے حواس خمسہ کو شراب کے مزے میں رنگ لیا۔ ابو نواس اندر داخل ہوا اور چمٹ گیا اس استاد سے، وہ حیران کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ میرا شعر ہے، اور قسم ہے خدا کی جو تشریح تم نے کیا یہ تو میں نے بھی کبھی سوچی نہیں تھی، تو میرے دماغ میں بھی کبھی اتنا نہیں آیا جتنا تم نے میرے شعر کی تشریح کی۔ یہ ہو جاتا ہے۔ غالب کے بعض اشعار کی تشریح جو کرتے ہیں، حضرت غالب اگر زندہ ہوتے تو وہ کہتے جو الطاف حسین حالی کو رامپور میں کہا تھا، بہت معمولی سی ایک جملہ ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ رامپور میں کوئی شخص آیا تھا اپنی غزل کی اصلاح کرانے، تو انہوں نے کہا یہ کون غالب ہے جس نے یہ غزل کی ہے؟ اس نے کہا حضور آپ غالب ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو بھی اگر یہ شعر میں نے کہے ہیں تو مجھ پہ خدا کی لعنت، اور یہ کسی اور کے ہیں تو اس کے سننے سے بہتر ہے کہ میں کہوں اس پہ خدا کی لعنت۔ تو لذت حواس خمسہ کو گھیر لیتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک عضو کو وہ لذت ملے، اور ان تمام لذتوں میں جو چیز اصل میں رکاوٹ ڈالتی ہے یہ تصور ہے احتساب کا کہ خدا کے یہاں پہنچنا ہے اور اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ جب یہ تصور آتا ہے تو گناہ کی عین حالت گناہ میں بھی کرکری پیدا ہو جاتی ہے، تو کہتا ہے چھوڑو اس کو۔ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے۔ یہ جو لذت ہے، جو لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں ان کے لیے خدا کا انکار اس لیے ضروری قرار پاتا ہے کہ وہ اچھی طرح دنیا کی زندگی میں ڈوب کر اس کے مزے اٹھائیں۔ اسی لیے اللہ اپنی کتاب میں بار بار ذکر کرتا ہے، بار بار اس مضمون کو لاتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کی لذتوں میں کھو گئے، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو اپنا منتہا جانا، وہ لوگ جو اس زندگی میں محض اس لیے ہمارا انکار کرتے رہے کہ انہوں نے پھر ہمارے سامنے جواب دینا ہے، اور وہ لوگ جو میرے بارے میں گمراہ ہوتے بھی رہے اور کرتے بھی رہے محض اس لیے کہ ان کی عقل میں میری ذات و صفات اور احتساب کا عمل نہیں آیا۔ اسی جتنے بھی ملحد ہیں، بہت سوں کے پاس
سوائے اس کے کہ خدا کے انکار پر اپنی شخصیت کو اٹھائیں، خدا کے انکار پر مزے کریں اور خدا کے انکار پر دولت اور پیسے میں ڈوب جائیں۔ یہ تینوں اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کا وہ بندہ جو نرم دلی سے خدا کی اطاعت کے ساتھ وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، وہ اندرونی طور پر سمجھ جاتا ہے کہ آخر مرض کیا ہے خدا کا انکار کرنے کا، ملک و مال لینا ہے، پیسے لینے ہیں، یا اپنی شخصیت کا اظہار مطلوب ہے، یا جو مزے کرنے ہیں ان مزوں میں خدا کا حکم آڑے آتا ہے۔ آخر مطلب کیا ہے خدا کے انکار کا؟ نہ علم ہے اس کے پاس، نہ دلائل ہیں اس کے پاس، نہ عقل سلیم ہے، بس ایک چیز ہے اور وہ اپنا نفس۔ اسی اصلاحات کے متعلق جو بات آپ کی خدمت میں کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ عبادات اور عبادات میں انسان کی عقل ان چیزوں کو بھی اللہ کے تابع کر دے جو عقل کے تابع نہیں ہیں۔ انسان اپنے شعور سے ان حقائق کو مانے جو حقائق غیب کے ہیں، اور یہ ہے خدا کی عبادت۔ اس سے وہ ملحد محروم رہتا ہے کیونکہ اس کے عقل میں بات نہیں آتی، اس لیے وہ ہمیشہ خدا کی عبادت سے بھی محروم رہتا ہے۔ خدا کی عبادت سے محروم رہنا اور بندگی کے منصب کو کھو دینا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس نقصان کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ دنیا میں خسارے میں کون رہا؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی ساری زندگی کی محنتیں اکارت گئیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں در حقیقت زندگی یہی ہے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ ہمارے سامنے لائے جائیں گے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور ان کے اعمال کا وزن قیامت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے وہ دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ سارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے اور میں توجہ کروں گا ان اعمال کی طرف جو انہوں نے میرے منکروں نے نیکیاں کی ہیں، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ پھر نیکیاں ان کی ایسے ہو جائیں گی جیسے تیز و تند ہوا ریت کو اڑا کر بکھیر دے۔ عبادات سے جان چھٹتی ہے، الحاد اس وجہ سے بھی آتا ہے، اور ملحد کو خدا کی عبادت سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم نے جمعے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، آپ اس کو ذہن میں لائیں کہ خلاصہ اس کا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیچھے جو کھڑا ہو کے سیدھی راہ کی دعوت دیتا ہے وہ ہے قرآن، اور اس سے بھی پہلے جو ہے وہ ضمیر ہے۔ انسان کا ضمیر مر جاتا ہے خدا کی بندگی کے لیے، ضمیر ختم ہو جاتا ہے، اور کسی بھی گناہ کرنا نہ کرنا اس کی بنا لذت رہ جاتی ہے، جذبات کا غلبہ بھی نہیں۔ جذبات کے غلبے سے کوئی گناہ ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن علی الاطلاق لذت کو، اسی لیے صوفیہ جو ذکر تلقین کرتے ہیں وہ ان گناہوں کی لذت کو توڑ دیتا ہے۔ جن لوگوں کو تصوف اور سلوک اور کسی بیت یہ حاصل نہیں نا، وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ بہت سے گناہ عادت کے طور پر پھر بھی چلتے ہیں، لیکن جو اس سے لذت مقصود ہوتی ہے، شیخ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس لذت کو توڑ دیتا ہے۔ جب لذت نہیں رہی تو بے لذت گناہ پھر کتنے عرصے چلیں گے۔ یہ دوسری چیز ہے عبادت، اور تیسری چیز جس سے اس انسان کے پر فرق پڑتا ہے وہ اخلاقیات ہیں۔ ایک ملحد آدمی کی اخلاقیات نہیں ہوتی۔
اخلاقیات کہتے کس کو ہیں؟ اخلاقیات اصل میں مینرز اور ایٹیکیٹس جسے کہتے ہیں، یہ انسانی نفس کی عادتوں کا نام ہے۔ بس نفس کو عادت ہے غصے کی، بات بے بات غصہ آئے گا، اپنے پہ غصہ آئے گا، اپنے ہی سر دیوار میں پھوڑے گا۔ الحاد انسان کو وہ اخلاقیات سے محروم کرتا ہے، کیونکہ جتنے بھی اخلاقیات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں وہ اور چیز، اور جتنے اخلاقیات کی اصل اللہ کا امر نہیں، گورنمنٹ کا قانون یا عقل کی حکمرانی سے بنتے ہیں، یہ سب کے سب دیکھتے ہی دیکھتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ چوری نہیں کرنی اس لیے کہ قانونی طور پر جیل جانا، جس دن یہ احساس ختم ہوا اور حکومت کا قانون نرم پڑا، پھر چوری کیا اور ڈاکہ کیا۔ اور اخلاقیات کے دائرے میں رہنا ہے، کیونکہ اگر اخلاقیات کی خلاف ورزی میں کروں، آپ کے یہاں بڑا اچھا نظام ہے، آپ دیکھیں یو ایس میں ہر جگہ دیکھا کہ اگر اشارے ختم ہو گئے تو ایک گاڑی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، وہ چل پڑتا ہے نا نظام، ہر کوئی، کیونکہ وہ جانتا ہے، اس کی عقل کہتی ہے کہ اگر تم نظام کو توڑو گے تو یہاں پر اچھا خاصا مجمع ہو جائے گا اور سب تنگ ہوں گے اور لتاڑ تم پہ پڑے گی نگاہوں سے، زبان سے۔ یہ عقل کے تابع ہیں، اور صدر مملکت تو وہ کس عقل کے تابع ہے؟ وہ کہے گا لے جاؤ، میری گاڑی گزرنی ہے، اور پبلک اگر 1 گھنٹے تک ڈسٹرب ہوتی ہے تو 10 گھنٹے ہو، اس کی عقل یہ اسے سکھاتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہے۔ اور اللہ کا امر یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آگے کر دیتے تھے، فرماتے تھے تم آگے چلو اور میں تمہارے پیچھے چل رہا ہوں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے 30، 40، 50 آدمی جا رہے ہیں، اور آپ ہر طرح کے قرب الہی کے باوجود پیچھے آ رہے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ روایت آپ کو مسند احمد میں مل جائے گی، یہ وہ نیکی اور تواضع اور عاجزی ہے جو اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ملک کا قانون ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ عقل میں یہی آتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو انہوں نے سر اتنا اپنی اونٹنی پہ جھکا لیا کہ ان کی ٹھوڑی اس اونٹنی کے کوہان پہ جا کے لگ رہی تھی، بار بار۔ اللہ کے شکر میں، تواضع میں، عاجزی میں۔ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پوری مملکت کے امیر المومنین مدینہ منورہ گئے، بازار میں، اور کہا یہ اونٹ، یہ جو گٹھلیاں ہیں کھجوروں کی کس طرح ہیں؟ اس نے کہا اس کا بیگ اتنے میں ملے گا۔ پیسے دیے، بیگ اٹھایا، اور مدینہ منورہ میں ایک لمبا راستہ جب بہت پبلک تھی اس سے گزرے، اور ایک جگہ جا کر کسی اونٹ کو ڈال کے واپس آ گئے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا؟ انہوں نے کہا آج میں گھر میں تھا، میرے ذہن میں آیا کہ تم امیر المومنین ہو اس وقت پوری مسلمان دنیا کے، تو میں نے سوچا بہت بری بات ہے، اس کا مطلب ہے میرے اندر تکبر پایا جاتا ہے، تو یہ کام میں نے جان بوجھ کے کیا ہے کہ میں اپنے نفس کو سکھاؤں کہ تم کچھ نہیں ہو، عام مسلمانوں کی طرح تم بھی ایک مسلمان ہی۔ ایک ایسا فکر عرض کریں جس کی شرح میں کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہ سارے جتنے ہمارے اکابر تھے نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت شیخ تھے، یہ ندوہ کا سارا حلقہ تھا رحمہم اللہ، وہ آدمی جس پر تواضع اور عاجزی ختم تھی، ان سب میں سربلند اور بڑے مقام پر فائز تھے یہ رائے پور کے حضرات۔
ان رائے پور کے لوگوں میں کبھی سر اٹھانا آیا ہی نہیں. ان کو دیکھ کے ان کی چلنے سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یار یہ اس خانقاہ سے تعلق ہے. اس کا کوئی دعویٰ ہی نہیں, کوئی بات ہی نہیں. اپنی اچھائیاں نیکیاں تو کیا ظاہر اس پہ بحث کرنی ہے. ہر وقت جو ذکر ہے وہ اپنے گناہوں کا, استغفار کا, اللہ سے معافی کا. بادشاہ تھے اس میدان کے, عاجزی اور تواضع کے. اور انسانی اخلاقیات میں سب سے بڑا مقام جہاں صدیق کو پہنچتے ہوئے آخری چیز جو اس کے اخلاقیات سے اور دل سے نکلتی ہے وہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا, کچھ نہیں. یہ تواضع کبھی بھی ملحدین میں نہیں آتی. ملک کے قانون کی وجہ سے اخلاقیات اچھے ہیں, یا عقل سکھاتی ہے کہ اگر ان اخلاقیات کو توڑا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرہ خراب ہوگا, معاشرے میں امن نہیں رہے گا, معاشرے میں اخلاقیات نہیں رہیں گی, معاشرے میں کوئی ڈسپلن نہیں رہے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ اتنا زیادہ تزکیہ ہوا تھا کہ عین حالت جنگ میں بھی وہ کافر کے چہرے پہ نہیں مارتے تھے, گردن اڑا دیتے تھے, چہرے پہ نہیں مارتے تھے, بچاتے تھے ان کا, کافروں کا چہرہ بھی اور اپنا بھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک دن یہ فرما دیا تھا کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا تھا, انسانوں کو, آدمیوں کو. اسی لیے شرعاً حکم یہ ہے کہ بچے کے چہرے پہ بھی تھپڑ مارنا کبیرہ گناہ ہے, جائز ہی نہیں. یہ کس قانون کے تحت سکھایا؟ کون سا میدان جنگ میں کون سا قانون تھا کہ اگر چہرے پہ تلوار مار دیتے تو کیا کوئی کر لیتا؟ نہیں. اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. جب اللہ ہی نہیں ہے تو پھر جو سورس ہے قانون کا وہ کیا رہے گا؟ اسی لیے ملحد آدمی اخلاقیات برباد کر چکا ہوتا ہے, بد زبان ہو جاتا ہے, گالی دیتا ہے, کوئی ایسی حرکت, کوئی ایسی چیز جس سے اپنے مخالفین پر جا کر زد پڑے اور ان کی تذلیل ہو. غزوہ احد ہوا ہے, 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم خندق سے واپس گئے شام کو تو مدینہ منورہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے عورتوں کے رونے اور سسکیوں کی آوازیں نہ ابھر رہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, خاموشی سے, محلوں سے, گلیوں سے گزرتے ہوئے. آج ہر جگہ مدینہ منورہ میں سوگ تھا, اور جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اپنی اس غم اور دکھ کا اظہار کرنے کے لیے ایک جملہ فرمایا اما حمزہ فلا بواکی علی, اوہو میرے حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں. یہ اس دکھ کی کیفیت کا اظہار ہے. لیکن یہ تواضع, عاجزی, غم کی کیفیت کا اظہار, یہ سب کچھ نہ عقل کے اس حکمرانی کے نتیجے میں ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی نمائش اور اخلاق, کچھ نہیں. وہ اللہ کا خوف ہے, اپنی محبت کا اظہار ہے یہ چیزیں. اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ دنوں کے بعد پوچھا, ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور یہ ہے بات, عرض کیا کہ عمرے پہ جانا چاہتا ہوں, اجازت مرحمت فرمائیں. میں اچھا مکہ مکرمہ جا رہے عمرے کے لیے. گھر سے ایک چیز لی اور لا کے ان کے حوالے کی اور کہا ابو سفیان کو میری طرف سے یہ ہدیہ پیش کرنا, جنہوں نے اتنے دکھ دیے ہیں اور مدینہ منورہ کے گھر گھر میں کوحرام بپا ہے. اس شخص کے لیے یہ کون سے اخلاقیات ہیں؟ یہ وہ چیز ہے جو اسلام نے سکھائی ہے, اللہ نے حکم دیا ہے. یہ جتنے ملحدین ہیں
اپنے اخلاقیات میں اتنا حصہ جو ان کے اسکول کی تربیت کا نتیجہ ہے، ان کے پیرنٹس کی تربیت کا نتیجہ ہے، ان کی عقل بتاتی ہے، ان کا شعور بتاتا ہے، ان کے معاشرے میں اخلاقیات ہیں، لیکن اصل اخلاقیات جو اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف میں ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں۔ اللہ کے خوف سے کیسے بنتا ہے، اللہ کی محبت سے اخلاقیات کیسے بنتی ہیں؟ آخری مثال عرض کریں پھر چوتھی چیز پہ آتے۔ طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی رات کو گھر سے نکلا اور اس نے کہا کہ آج میں صدقہ کروں گا اللہ کے لیے، اور اس نے اندھیرے میں ایک عورت کو دیکھا اور اسے پیسے دے دیے۔ گاؤں میں اس عورت نے کہا کہ بھئی یہ مجھے آج رات کوئی پیسے دے گیا ہے صدقے میں، اور آج تو بہت اچھا کھانا، یہ اس نے اظہار کیا۔ لوگ ہنسے اور انہوں نے کہا کہ اوہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہی کرنا تھا تو سوچ سمجھ کے کیا ہوتا، ایک بدکارہ عورت کو صدقہ دے گیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ اے رب آج میں پھر نکلوں۔ پھر وہ نکلا اللہ کے لیے صدقہ کرنے کے لیے، اور جو مشہور چور تھا اس نے لوگوں کو کہا کہ میں نے تو ڈاکہ کہیں نہیں ڈالا، آج ایک آیا تھا اور اس نے پیسے مجھے دے دیے، میں نے بھی لے لیے۔ گاؤں کے لوگ پھر ہنسے اور انہوں نے کہا دیکھو اسے صدقہ کرنے کی کتنی خواہش ہے، چور کو پیسے دے گی۔ تیسری رات پھر نکلا اور ایک امیر کو پیسے دے دیے۔ لوگوں نے پھر وہی کہا۔ یہ بنی اسرائیل میں ہوا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کہا اے رب میں نے تینوں دن تیرے ہی لیے صدقہ کیا ہے، اور اللہ نے کہا اس کے حلال مال کے صدقے کی وجہ سے جو میرے لیے کیا ہے میں ضرور اس عورت کو توبہ کی توفیق دے دوں گا اور نیک ہو گئی۔ اور چور کو جو پیسے ملے تھے اللہ نے کہا میں ضرور اسے چوری سے ہٹا دوں گا، امانت دار انسان بنے گا۔ اور جو امیر آدمی کو ملے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور اس کے مال میں برکت دوں گا تاکہ یہ بھی میرے نام پہ صدقہ کر سکے۔ یہ حلال مال ہے، یہ اخلاقیات اللہ کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ اگر عقل سے بنے ہوتے نا تو افسوس ہوتا کہ بھائی مجھے دھوکہ لگ گیا، افسوس میں نے کیا کیا۔ یا پھر معاشرے اور سوسائٹی میں تو کوئی معاشرہ اور سوسائٹی کہاں ہے جو اتنا چھپ کے اللہ کے لیے تاریکی میں جا کر خیرات کرے۔ الہاد میں یہ نہیں ہوتا۔ اور چوتھی چیز جس کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا وہ معاملات ہیں۔ انسانی زندگی کے معاملات میں وہ اتنا اچھا تو ملحد ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے قوانین کا احترام کرے، لیکن وہ چیز جو اس تک پہنچی ہے اور معاشرے میں کوئی اس پہ قدغن اور پابندی نہیں ہے تو اسے کیا چیز مجبور کرے گی کہ ایسے کرے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے نوکر کو پیسے دیے اور ان کا گھوڑے کی ضرورت ہے، بازار میں جاؤ آج منڈی لگی ہوگی اور خریدو۔ چلا گیا، منڈی سے گھوڑا خرید کے لے آیا۔ اس نے کہا کہ یہ گھوڑا حضرت دیکھ لیں۔ میں دیکھا بہت شاندار گھوڑا۔ تو انہوں نے کہا یہ کتنے میں؟ اس نے کہا کہ 400 میں۔ انہوں نے کہا منڈی گئے تھے؟ ان کا ہاں منڈی۔ ان کا کیسے؟ یہ تو اتنا اچھا گھوڑا ہے، 400 میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم لے آؤ۔ چلے، خادم نے اصرار کیا کہ حضرت یہ باقی پیسے آپ رکھیں، یہ 400 میں ہی ملا۔ جلدی جلدی جا کے ڈھونڈا اس کو کہ کہاں ہے بھئی وہ جس نے گھوڑا بیچا ہے۔ منڈی میں شام تک مل گیا۔ فرمانے لگے کہ تم نے یہ گھوڑا 400 میں؟ اس نے کہا جی 400 میں بیچا ہے۔ فرمایا تم جانتے ہو اس گھوڑے کی کیا قیمت ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ 800 سے بھی زیادہ ہے۔ لوگے 800؟ حیران ہوا۔ اس کی حضرت دے دیں؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے 900 کا ہوگا۔ اس کا 900 دے دیں۔ فرمایا 1000 کا ہوگا۔ کا 1000 دے دیں۔ ان کا 1100 کا۔ اس نے کہا میرے حضرت مذاق کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ان کا دیکھو
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم یہ گھوڑا بیچ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا جی مجبوری ہے، پیسے چاہیے۔ اس پہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا مجبوری کا مال نہ خریدنا کبھی بھی، سودا ہو جائے گا، تم اس مال کے مالک بن جاؤ گے، لیکن اللہ اس سودے کی، اس مال کی برکتوں کو اٹھا لیتا ہے جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ اخلاقیات ہیں، تقریباً تگنی رقم دے کے آئے۔ دنیا کی کسی قانون اور کسی عدالت میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ غلط، اسے 400 لے لیے، سودا ختم ہوا۔ ہمارے معاشرے میں بارہا ہوتا ہے کہ محلے گلی میں مکان بک رہا ہے، وہ کہتا ہے میری مجبوری ہے کہ اب اسے بیچ دوں، گاڑی ہے میری مجبوری ہے، سارے پیپر سب چیزیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں۔ یہ جو اخلاقیات ہیں کہ نہیں، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا، ورنہ اس میں برکت نہیں رہے گی، عین ممکن ہے اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ، عین ممکن ہے اسی کے ٹائر ختم، عین کچھ بھی ممکن۔ یہ اخلاقیات اللہ سکھاتا ہے، یہ اخلاقیات رسالت سکھاتی ہے، الہاد نہیں سکھا سکتا۔ اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، وہ کیوں آخر 400 کی چیز تگنی قیمت پہ ادا کرے گا؟ اس لیے جس چیز کا نام عمل ہے نا، اس کا محرک کیا ہے؟ عمل کا محرک، کام کا محرک، کام پر آمادہ کرنے والا، کام کی طرف لانے والا وہ ایک ارشاد گرامی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے سستے داموں چیز نہ لے لینا۔ سودا بالکل ٹھیک ہے، ہو جائے گا قانونی طور پہ، لیکن اللہ اس سے برکت اٹھا لے گا۔ محرک یہ ایک حدیث ہے، ایک ٹکڑا۔ محرکات مختلف ہوتے ہیں، اس الہاد کا محرک ہوتا ہے مزے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس مزے کی خاطر مذہب کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اس حسن پرستی کی خاطر الہاد آ جاتا ہے، بائیں معنی کہ لڑکی کا مذہب اور ہے، وہ مسلمان ہے، وہ سکھ ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ لذت ہے، وہ اپنے نام کو اونچا کرنا ہے، وہ عملاً الہاد ہے کہ خدا کا حکم یہ ہے میں نہیں مانتی، خدا کا حکم یہ ہے میں نہیں مانتا، مجھے لذت چاہیے۔ اس عمل کا محرک کیا ہے؟ اور اس عمل کا محرک یہ ہے کہ وہ کہتا ہے شادی نہیں ہو سکتی میری ایک ہندو لڑکی سے، وہ کہتا ہے آپ اسلام قبول کر لیں، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ وہ اپنے مذہب کو دیانتداری سے چھوڑتی ہے، اور اس لیے نہیں کہ یہ مالدار ہے، اور اس لیے نہیں کہ یہ ایسے ہے یا اس کا خوبصورت وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اور الہاد میں جب اللہ ہی کو نہیں مانتا تو مذہب کی باقی پابندیوں کو کیوں مانے گا؟ دنیا جہان کی جتنے کاروبار، جتنا اندر اور باہر، ظاہر اور باطن، ان 4 چیزوں پہ ہی گھومتے ہیں، اعتقاد پہ، عبادات پہ، اخلاقیات پہ اور معاملات پہ۔ کوئی چیز ان 4 چیزوں سے باہر نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ جب آدمی اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر حالت یہ ہو جاتی ہے، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ سے شناسائی جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ جہان کھلتا ہے کہ وہ جو آداب سلطنت شب ہوتے ہیں نا، وہ ان کا امین ہوتا ہے۔ تو یہ قصہ ہے جو پورا ہوا، انشاءاللہ الہاد پہ مزید بات آئندہ کریں۔ جی ایک 2 سوالات ہیں آج ہی کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، اگر بہت صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، 11 بجے مجھے کہیں اور بات کرنی ہے۔ جی 5 منٹ میں جی ارشاد۔
جی ایک تو آج ہی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ممالک کے اندر جہاں دوسرے ممالک میں جو مسلمان نہیں ہیں وہ رہتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کہیں پر جیسے چوک پر کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے جس کو مال کی ضرورت ہے، یا پھر کوئی زلزلہ آ گیا یا کوئی ہریکین آ گیا، تو یہاں کے جو لوگ جو دین کو نہیں مانتے وہ بھی خرچہ کرتے ہیں. جی تو ایک طرف تو آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، اللہ کا اس عمل اعتبار نہیں اس ہے. صدقہ کرنے کا محرک کیا ہے؟ قوم ہے، انسانیت کا درد ہے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہے. اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ آخرت میں مجھے کام آئے گا، اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا. جی جی بنیاد ان دیکھیں، کی روح کی تسکین بھی اس سے نہیں ہو رہی ہوتی، جو ان کو ہو رہی، پتہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہو رہی روحانی عمل بھی ہے اس میں. بالکل ایسے ہوتا ہے. اپنے جذبہ انسانیت کو تسکین دینے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو ماننا نہیں، تو انسانی جذبات کی اپنی تسکین ہو جاتی ہے، بس ٹھیک ہے. اور دوسرا جی دوسرا سوال دوسرا سوال خالد صاحب آپ بول رہے ہیں؟ جی آپ بولیے. چلے جی السلام علیکم مفتی صاحب. ایک لاہور سے سوال ہے کہ فرض کریں کہ کل کو اگر آگے جا کے ہم جنس لوگ، یہودی لوگ، عیسائی اور باقی کافر قرآن اور اسلام پہ پابندی لگانے کا بولیں اپنے اپنے ملکوں میں، جیسے کہ یورپ میں آج کل کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قرآن اور اسلام ان کو ہارنے والے اور ملعون بولتا ہے اور ان کا مذاق بھی اڑاتا ہے اور کفار کے بتوں کو توڑنے کا بھی کہتا ہے، اور تب تک ان سے قتل اور قتال کرنے کا کہتا ہے جب تک دنیا میں صرف ایک دین نہ رہ جائے جو کہ دین اسلام ہو. تو ان سب کے باوجود کیا مسلمان ان خاکوں کے سامنے ان پہ ہلکا ہاتھ تو رکھ ہی سکتے ہیں اور برداشت تو کر ہی سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ اگر کسی عیسائی کے سامنے جیزس یا عیسیٰ علیہ السلام کا خاکہ بنائیں گے تو وہ اتنا ہرٹ نہیں ہوتا جتنا کہ مسلمان ہوتے ہیں. سیدھا سادہ جواب ہے بھائی، جو لوگ نہیں مانتے انہی ممالک میں رہنا ہے مسلمانوں نے، کہیں نہیں جانے کی ضرورت، نہ ایسے جذباتی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. ان تک خدا کے دین کا پیغام پہنچانا ہے، انسانیت پہ قائم رہنا ہے، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے خدا کے دین کی دعوت دینی ہے کہ دیکھیے اللہ کا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. بس نہ وہ ممالک کو چھوڑیں، نہ کہیں جائیں، جو ان کا قانون، جو چیزیں ہیں وہ اب صبر کر کے رہنا ہے. دو ہی چیزیں، یا صبر کر لیں یا جہاد کر لیں. نہیں جانا چاہیے. ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، ہر ملک، ہر زمین ہماری ہے، ہمارے پروردگار کی زمین ہے، ہم کیوں چلے جائیں؟ جو پہلا مسلمان ہندوستان میں آیا ہوگا لوگوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا. یہ تو اگر اتنی بڑی اسلامی حکومت پیچھے نہ ہوتی تو صوفیہ پھر کام کر کے دکھاتے کہ خدا کا دین کیسے پھیلتا ہے. وہ تو حضرت معین الدین چشتی، خواجہ بختیار کاکی، یہ جو دونوں حضرات تھے، ان کے پیچھے التمش کھڑا تھا. وگرنہ اس زمانے میں جو مذہبی تعصبات تھے کوئی رہنے دیتا ہی نہیں. ایسے نہیں ہوتا. سٹرگل، قوموں کی بنیادیں سٹرگل پہ ہوتی ہیں. قوموں کی بنیاد ناز و نعمت پہ نہیں ہوتی. ہمیں جد و جہد کرنی ہے، ہمیں یہاں رہنا ہے آپ لوگوں کو، اور محنت کرنی ہے، اپنی اگلی نسل کی تربیت کرنی ہے، حتیٰ کہ وہ منوائیں کہ ہم اسلام کے ساتھ رہ کے اور آپ سے آگے چلے گئے. علم کی دنیا میں، تحقیق کی دنیا میں بہت سوچ سمجھ کے. وہ گالی بھی دے کچھ نہیں، پورے یقین کے ساتھ جب بھی موقع ملے خدا کے دین اور اس کی دعوت اور اچھی چیزوں کو پیش کرنا چاہیے. مگر اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی تعلیم بھی حاصل کریں اور تعلیم کا مرکز کوئی ایک جگہ بنا لیں. مطلب یہ ہے کہ تعلیم میں جو انتشار پیدا ہوتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ میں رہنا چاہتا ہوں ہدایت پہ بھی اور تیرے دین کے کام کے لیے بھی، اور مجھے ان ساری رکاوٹوں، بندشوں، پابندیوں کو برداشت کر کے بھی تیرے ہی ساتھ رہنا ہے، تیرے ہی راستے پہ چلنا ہے، میری مدد کر. اور ایسی جگہ سے رہنمائی دے جہاں تو خود راضی ہو، خود خوش ہو.
اس لیے ABC کوئی بھی فرد ہو، جو لوگ جم کے کام کرنا چاہتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ ایک سورس کوئی متعین کریں. اب جو آ رہا ہے انٹرنیٹ پہ مسلمان دیکھے جا رہا ہے، جو آ رہا ہے اسے سنتا چلا جا رہا ہے، تو وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے. اس طرح ذہنی انتشار پھیلتا ہے اور آدمی بے چین ہوتا ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کب تک ظلم اور کب تک پابندیاں؟ کب تک؟ ہم نہیں، ہماری اگلی نسلیں دیں گی، اس سے اگلی نسلیں دیکھیں گی. بجرم عشق تومی کشند غوغائیست، تیری محبت میں لوگوں نے مجھے سولی پر چڑھا دیا ہے اور تالیاں پیٹ رہے ہیں، بہت شور مچ رہا ہے. تو نیز برسر بام آ کے تماشائی، کبھی تو بھی جھانک کے دیکھ، میں نے تیرے لیے اپنا خون بہایا ہے.